کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو گھڑیاں لگا کر ہیں اس میں سعودی والوں ہی کا ہاتھ نہیں، غیروں کو کیوں دوش دیں؟ سعودی والے انگلینڈ میں ایسی کاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں جو آج تک انگلینڈ والے ایسی کار نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہندوستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم کے اندر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور اس کے عالمگیر رحمت اللہ علیہ اورنگزیب بادشاہوں کے خلاف جو ہسٹری داخل کی ہے، کیا آر ایس ایس کا ٹیچر آ کر اس کو پڑھاتا ہے اردو اسکولوں میں، یا مسلمان ٹیچر پڑھاتا ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ جن لوگوں نے داخل کیا، جن لوگوں نے بیس بنایا، جن لوگوں نے ذہنیت دی، ہندوستان کے اندر جو نظام قانون ہے، یہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں کی عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ حیرت کریں گے ابھی تک یہ فیصلے انگریزوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں پر چل رہے ہیں۔ ہندوستان ابھی تک اپنا قانون مرتب نہیں کر سکا ہے، کچھ ترمیم کچھ اضافہ تو کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نظام تعلیم ہے وہ لارڈ نکالے کا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں اردو اسکول ہو، چوتھی کتاب ہو اردو کی، میں مولوی صاحب آ کر وہاں پڑھا رہا ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ جس نے بنایا اس کا قصور ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ جو گھڑی بنائی گئی، یہ بنانے والے جو عمراء ہیں یہ امریکی ذہنیت کے عمراء ہیں، وہاں کے جو حکام ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور امریکی یورپی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی جماعت میں گئے تھے، انہوں نے بتایا اہل عرب جو اسٹوڈنٹ بن کر آتے ہیں تو ان کے کمروں کے اندر اچھی لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ وہ زنا کریں، بدکاری کریں، اور ان کی ویڈیو وہ بناتے ہیں۔ پھر جب وہ کل کسی بڑے پوسٹ پر یہ شہزادے پہنچتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے احکامات کی تم تعمیل کرو ورنہ ہم تمہارے ویڈیو کو لیک کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں۔ بعض جو ہے لوگوں نے کہا کہ جو وفود ہندوستان سے مسلمانوں کے امریکہ کو جاتے ہیں ان کے ساتھ آج بھی وہاں کے یہودی اور امریکن کتے یہی معاملہ کرتے ہیں کہ کسی عورت کو رات کے 12-1 بجے بھیج دیا، خدا نہ کرے کچھ چھیڑخانی ہو گئی اور تنہائی کے اندر اس مرد نے کچھ غلط کام کر دیا تو کیا کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے سنا کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جو میں کیا کہوں مدرسوں کے اداروں کے ذمہ دار ان کے کیمروں کے اندر قید ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے حکام ان کے جو ہے مرہون منت ہیں، ان کی گروی میں ہیں، تو انہی کی ذہنیت پر ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ ورنہ آج عرب کو کیا ضرورت ہے کہ سور کھانے والی قوم، کتا کھانے والی قوم، زنا بدکاری کرنے والی قوم کی فوجیوں کو لا کر اربوں خربوں ڈالر سالانہ ان پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہی رونا رو کر حضرت اسامہ کو در بدر کیا گیا۔ حضرت اسامہ یہی کہتے رہے اللہ کا کعبہ تمہارے پاس، نبی کا روضہ تمہارے پاس، اور حضرت عصمت حکیم تمہارے پاس، صفا مروہ زمزم تمہارے پاس، محبت وحی تمہارے پاس، جبرائیل کے آنے جانے کی جگہ ان سور کتا کھانے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ساری زندگی حضرت روتے رہے اور یہی عالم پر دباؤ ڈالتے رہے، وہاں کے حکمرانوں پر پریشر ڈالتے رہے، ورنہ حضرت کوئی فقیر نہیں تھے۔ حرمین شریفین کے اندر آج آپ بھی دیکھیں جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ بن لادن کمپنی ہے، یہ حضرت ہی کے آبا اجداد کی کمپنی ہے۔ حضرت کو جب در بدر کیا گیا اربوں خربوں ڈالر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں دیے، ایک سکہ ایک ریال حضرت نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حضرت نے لگا دیا۔ یہی رونا تو وہ روتے تھے، یہی رونا آج عالم اگر یہ عرب مضبوط ہوتا، امریکہ کے شکنجے میں نہ ہوتا، یہ بدھسٹ ذلیل قوم، کیڑے مکوڑے کھانے والی اور اتنی زانی بدتر قوم، آج اس قوم کی یہ ہمت ہوتی کہ مسلمانوں کا یوں قتل عام کرتی۔ اگر ایک طاقتور ملک ہوتا کم سے کم، اور جب یہ افغانستان کے اندر یہ طاقتور ملک تھا، ایسے ان کے دور حکومت کے اندر پورے عالم کے اندر بتاؤ کہ کہیں مسلمانوں پر ظلم اور ستم تشدد کیا جا رہا ہو، ڈر تھا ان پگڑیوں والوں کا، ڈر تھا ان امامے والوں کا، ڈر تھا ان داڑیوں والوں کا کہ یہ حملہ وہ بول نہ دے، یہ حملہ بول نہ دے۔ آج بھی ملک شام کے اندر جو مین سٹی ہے حلب ہے، لامبی بے حلب نام کی جو سٹی ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے، اس سٹی پر بھی الحمدللہ ان لوگوں کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، اور نوید سحر ہے اور کامیابی کا مجدہ ہے مسلمانوں کے لیے اور جذبے جہاد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ اور بری بات ہے وہ
پیشاب پی کر مرنے کے لائق ہیں وہ کتے جو اس قسم کے جہادی بیانوں سے بھاگتے ہیں اور آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر جو روح کے پلوں کے اندر زندگی گزار کر اسی لمحے میں آخری سانس لے کر مرنا چاہتے ہیں. یہ خوشخبری ہے. بہرحال عرب کے اکثر حکمران دبئی ہو کویت ہو یہ سب کے سب انگریز پروردہ ہیں. انہی کے اشاروں پر انہی کی معیشت اور انہی کا طرز زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں. یہی رونا القاعدہ نے رویا تھا, حضرت اسامہ نے رویا تھا, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے آنسو کے قطرے کو خدا کبھی ضائع نہیں